اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کے بارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور حجاز مقدس عرب شریف میں نازل ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ بات تو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، سب تواتر کے ساتھ صدر اول سے لے کر آج تک اپنے پرائے سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب شریف میں نازل ہوا۔ اس پر قرآن مجید برہان رشید بھی وضاحت فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرْآنِ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وہی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں۔ ان دونوں آیات طیبات سے یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب شریف میں نازل ہوا۔ پہلی آیہ پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی میں نازل فرمایا، اور دوسری میں بھی یہی فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم مکہ والوں کو اور جو مکہ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کو ڈراؤ۔ تو یہاں سے بھی بالکل واضح طور پہ سمجھ آتا ہے، ایک اردو خواں بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور عرب شریف میں نازل ہوا۔ لیکن اس کے مد مقابل نعوذ باللہ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ قادیان کے قریب نازل ہوا۔ یہ اصل میں قادیان مرزا غلام قادیانی کا مسکن تھا، جہاں پہ یہ رہنے والا تھا، جہاں پہ اس کی رہائش تھی۔ تو مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے جو مرزا غلام قادیانی نے اپنے ماننے والوں کو دیا، نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید عرب میں نہیں، حجاز مقدس میں نہیں، قادیان کے قریب نازل ہوا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب اس پر میں آپ حضرات کے سامنے انہی کا حوالہ پیش کروں۔ مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب براہین احمدیہ حصہ چہارم، صفحہ نمبر 499 499، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 593۔ وہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کہا کہ یہ قرآن ہم نے قادیان کے قریب نازل فرمایا ہے۔ یہ آپ اس کی عبارت ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک ہم نے یہ قرآن قادیان کے قریب نازل کیا۔ یہ براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 99 ہے، اور روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 ہے۔ آپ نے واضح طور پہ دیکھ لیا کہ مرزائیوں کا نعوذ باللہ اس کے بارے کیا عقیدہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یوں ہی اہل اسلام کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ویسے کا ویسا آج ہی موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید جیسے رب نے نازل کیا، اس کے اندر بالکل کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔
مرور زمانہ سے، صدیوں کے گزر جانے سے، قرآن کی اشاعت کی وجہ سے لاکھوں سینوں میں، لاکھوں صفحات پر منتقل ہونے کے باوجود اس کے اندر ذرہ بھر کوئی بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ جیسے رب نے نازل کیا اول سے لے کر آخر تک آج بھی موجود ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش، ایک ایک نقطہ بالکل اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں جیسے نازل ہوا تھا آج بھی موجود ہے۔ جس کے ہر زمانہ میں بیک وقت لاکھوں کی تعداد کے اندر حافظ اور عالم موجود رہے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے موجود رہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، جبکہ خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 9 میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرمایا کہ بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کو نازل خدا نے کیا اور وہی اس کا نگہبان ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جب قرآن کا نگہبان اور محافظ خدا خود ہو تو بھلے اس میں تبدیلی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ ادنا سی یہ عقل کا مالک انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا محافظ جب خدا ہو تو کمی کا وقوع اور زیادتی کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اہل اسلام کا عقیدہ ہے، لیکن ناظرین انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مرزائیوں اور قادیانیوں کے نزدیک یہ قرآن مجید دنیا میں موجود نہ رہا تھا، کہیں اس کا تا پتہ نہیں ملتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی آیا تو دوبارہ مرزے پر یہ قرآن نازل کیا گیا، نعوذ باللہ، یعنی مرزے سے پہلے اس کا وجود نہ تھا، مرزا دنیا میں آیا تو پھر اس پر قرآن کا دوبارہ نزول ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ یہ لفظ غور کریں، مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر یعنی مرزا غلام قادیانی پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، جس کی کتاب کلمۃ الفصل، اس کا صفحہ نمبر 173 ہے۔ یہ ذرا زوم کر کے دکھائیے تاکہ ہمارے ناظرین مرزائیوں قادیانیوں کے عقائد سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ وہ کہتا ہے قرآن تو موجود ہی نہیں تھا، قرآن کا کہیں عطا پتہ ہی نہیں تھا، مرزا غلام قادیانی آیا تو دوبارہ پھر اس پر قرآن کا ظہور ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، اس عقیدہ سے پتہ چلتا ہے جو مرزائیوں نے اختیار کیا کہ یہ مکے کے مشرکین سے بھی بدتر کافر ہیں، اتنے گستاخ اور بے ادب اور لا یعنی گفتگو کہ مالک تو شاید اتنے وہ بھی نہ تھے جتنا مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید سے ہم کو یہ بات تو ملتی ہے کہ کفار مکہ نے جب قرآن کو سنا تو قرآن جیسی کتاب بنانے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے بنا دیا ہے، یہ لیجیے ہم نے بنا دیا۔
قرآن مجید برہان رشید میں اس حوالہ سے تھوڑی تحقیق آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، رب فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ناواں پارہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 31۔ رب فرمایا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید یہ فرما رہا ہے کہ جب مشرکین نے مکہ کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا تو وہ کہتے یہ کوئی خدا کی کتاب تو نہیں ہے اور یہ کوئی بڑی فصاحت و بلاغت والی کتاب بھی نہیں ہے، اس طرح کی اگر چاہیں تو ہم بھی کتاب بنا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لے جی ہم نے کتاب بنا دی۔ لیکن یہاں مرزائیوں کے ہاں تو یہ بات ملتی ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے حوالہ پڑھا، وہ کہتے ہیں جی مرزے پر دوبارہ قرآن کا نزول ہوا، نعوذ باللہ، یعنی مرزے نے قرآن کی جیسی کتاب تیار کر دی۔ جب کفار نے یہ دعویٰ کیا کہ اس طرح کی ہم بھی کتاب بنا سکتے ہیں تو رب تعالیٰ کا جلال پورے جوبن پر ہے۔ قبل اس کے کہ مصطفیٰ علیہ السلام صاحب قرآن مجید کا دفاع کرتے ہوئے کچھ ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خوبصورت انداز میں ان کفار کے اس دعوے کا رد کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ جل شانہ نے آقا علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 49 اور پارہ نمبر 20 ہے۔ اللہ فرمایا قل اے حبیب تم فرماؤ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، یعنی قرآن اور تورات سے، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اس آیت طیبہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ان منکرین قرآن کو پورے قرآن جیسی کتاب بنانے کا